کیا آپ جانتے ہیں کہ بکریاں اور اونٹ چرانے والے غریب قبیلے کا بچہ محمد معمر قذافی عرب جمہوریہ لیبیا کا طاقتور ترین حکمران کیسے بنا؟ کرنل قذافی کا بھٹو صاحب سے کیسا تعلق تھا؟ 7 سال کی عمر میں گھر سے میلوں دور سکول میں پڑھنے اور مسجد میں رات بسر کرنے پر مجبور ننھے معمر قذافی کا ان کے کلاس فیلوز ان کا کس بات پر مذاق اڑایا کرتے تھے؟ قذافی کے دور میں لیبیا کتنا خوشحال ملک ہوا کرتا تھا؟ کون انہیں افریقی کتا کہا کرتا تھا؟ کرنل قذافی سے امریکہ کو ایسا کیا خطرہ تھا کہ انہیں امریکہ کے وظیفہ خور باغیوں نے گلیوں میں گھسیٹ کر مار ڈالا؟ کیا یہ سچ ہے کہ کرنل قذافی اپنے ہی ملک کی چھوٹی عمر کی بچیوں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا؟ مرتے وقت قذافی کی زبان سے آخری لفظ کیا جاری ہوئے تھے؟ اور ہاں، کرنل قذافی کے ایسے کون سے خفیہ شوق تھے جن سے دنیا واقف ہی نہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 4 دہائیوں تک لیبیا پر راج کرنے والے ایک طاقتور ورلڈ لیڈر کرنل محمد معمر قذافی کی مکمل بائیوگرافی ڈیٹیل آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ انفو چینل اور میں ہوں رانا عمر فاران۔ سال 1942 میں مغربی لیبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بکریاں چرانے والے قبیلے میں بیٹے نے آنکھ کھولی۔ والدہ نے اپنے جگر گوشے کا نام محمد معمر رکھا۔ یہی بچہ بڑے ہو کر تاریخ میں کرنل محمد معمر قذافی کے نام سے امر ہوا۔ معمر قذافی ایک غلام ملک میں پیدا ہوا تھا اور اس وقت لیبیا کا ایک خطہ اٹلی کی ایک کالونی ہوا کرتا تھا، لیکن ننھے قذافی کا خواب تھا کہ ان کا ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو اور اقوام عالم سے خود مختار ریاست کے طور پر دیکھے۔ قذافی کی اپنے ملک پر قابض افواج سے نفرت فطری تھی، کیونکہ اس کے دادا کو اطالوی افواج نے 1911 میں شہید کر دیا تھا۔ معمر قذافی کا سارا قبیلہ ان پڑھ تھا اور بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ایسے میں ان کے والد نے اس روایت کو توڑتے ہوئے اپنے فرزند کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا۔ قذافی کی ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں ہوئی، پھر وہ اپنے گاؤں سے 20 میل دور ایک سکول میں پڑھنے لگے۔ 7 سال کا معصوم بچہ دن بھر سکول پڑھتا رہتا، شام کو ایک مسجد میں سو جاتا اور ہفتے بعد پیدل گھر کو واپسی ہوتی۔ معمر قذافی کو سکول میں ان کے کلاس فیلوز ان کو چرواہے کی اولاد جیسے القابات سے نوازتے ہوئے چڑھایا کرتے تھے۔ وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھوما اور معمر قذافی یونیورسٹی آف لیبیا میں آ کر پڑھنے لگا۔ جلد ہی معمر قذافی نے یونیورسٹی کو چھوڑ کر فوج میں ملازمت اختیار کر لی اور پھر سال 1978 کو چشم فلک نے ایک وہ نظارہ بھی دیکھا کہ ایک جونیئر فوجی افیسر محمد معمر قذافی نے لیبیا کے شاہ ادریس کے خلاف بغاوت کر دی اور بغیر کسی خون خرابے کے وہ حکومت پر قبضہ کر کے خود لیبیا کے حاکم بن بیٹھے۔ اقتدار سنبھالتے ہی قذافی نے اپنے ملک کو نام دیا اور وہ 4 دہائیوں تک عرب جمہوریہ لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ ان کے عرب قوم پرستی نے انہیں جہاں عرب ورلڈ کا ہیرو بنا دیا تو وہیں اغیار کی آنکھوں میں وہ کھٹکنے لگے۔ معمر قذافی نے تقریباً 42 برس تک ملک پر راج کیا۔ دشمن انہیں ڈکٹیٹر کہتے تھے، جبکہ حامی اور عوام کا ایک حلقہ آج بھی قذافی کے عہد کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ 1977 میں لاہور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے میزبان ذوالفقار علی بھٹو تھے، جہاں معمر قذافی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کرنل قذافی کی بادشاہی مسجد لاہور میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اسرائیل مرد آباد نعرہ لگانے کی دیر تھی کہ انہوں نے اسلامیان پاکستان کے دل مول لیے اور مسلم امہ کے ہیرو کے طور پر ابھرے۔ تب پاکستان میں نومولود بچوں کے نام قذافی رکھے گئے۔ لاہور میں قذافی کے نام سے ایک کرکٹ اسٹیڈیم منسوب کیا گیا۔ پاک لیبیا دوستی کا آغاز ہوا، جس کے بعد ہزاروں پاکستانی کارکنوں کے لیے لیبیا میں روزگار کا دروازہ کھل گیا۔ بھٹو صاحب کے دور میں پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام شروع کیا تو معمر قذافی نے ہر ممکن امداد کی۔ قذافی کے اقتدار میں آتے ہی لیبیا ایک غریب ملک تھا، لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک کو صحیح معنوں میں ایک خوشحال ریاست بنا کر دکھایا۔ قذافی کے لیبیا کے ہر شہری کو بجلی، تعلیم اور علاج کی سہولیات مفت میسر تھیں۔ بنا سود کے قرض دیا جاتا تھا اور ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو نیا گھر بنانے کے لیے $50,000 مفت دیے جاتے تھے۔ شراب اور جوئے خانوں پر پابندی تھی۔ ہر شہری کو اپنی گاڑی خریدنے پر حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت $0.14 امریکی فی لیٹر تھی۔ کسانوں کو زمین سے لے کر زرعی آلات، بیج اور کھاد وغیرہ تک مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ ہر بچے کی پیدائش پر ماں کو $5,000 امریکی یعنی 11 لاکھ روپے پاکستانی مفت دیے جاتے تھے۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے حکومت نے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ تب لیبیا کی شرح خواندگی 85% تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرض نہیں تھا اور اس کے اثاثہ جات کی مالیت $150 ارب سے زائد تھی۔
کرنل قذافی کہا کرتے تھے کہ پوری کرۂ ارض پر لیبیا کے علاوہ جمہوریت والی کوئی ریاست نہیں ہے۔ قذافی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے امریکہ اور یورپ کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے اور ان کے نظام کو اپنانے کی بجائے اپنا نظام مرتب کیا۔ انہوں نے جوہری ہتھیار بنانے کی بھی پہل کی، جس کی پاداش پر مغرب نے لیبیا پر پابندی عائد کر دی۔ 2003 میں قذافی نے امریکہ کی شرطوں کو تسلیم کرتے ہوئے جوہری منصوبہ ختم کر دیا اور مغربی کمپنیوں کو کاروبار کی اجازت دے دی، لیکن قذافی نے تیل کی خرید و فروخت اپنی شرطوں کے مطابق کی۔ 2006 میں کرنل قذافی نے عراقی صدر صدام حسین کی پھانسی پر پورے لیبیا میں 3 روزہ قومی سوگ منایا۔ امریکی مصنف بریڈ فورڈ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہیلری کلنٹن کی لیک ہونے والی ای میل سے واضح ہوتا ہے کہ لیبیا میں نیٹو کی مداخلت کی بڑی وجہ کرنل قذافی کا سونے کی بنیاد پر ڈیزائن کردہ کرنسی پلان تھا، جس سے امریکی ڈالرز اور یوروز کو نقصان کا شدید خدشہ تھا۔ امریکہ نے قذافی کو کبھی دہشت گردوں کا فائنانسر کہا تو کبھی اسے افریقی کتے کا نام دیا گیا۔ اب یہ طے تھا کہ لیبیا کا حشر بھی عراق اور صدام حسین سے مختلف نہیں ہوگا۔ لیبیا میں امریکہ نے اپنی فوجیں اتار دیں اور پھر 17 اکتوبر 2011 کے روز کرنل قذافی امریکہ کے لیے کام کرنے والے باغیوں کے ہتھے چڑھ گئے، جہاں انہیں اذیتیں دے دے کر قتل کر دیا گیا۔ جس وقت لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کو قتل کیا گیا، اس وقت وہ اپنے ہم وطنوں سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ واضح رہے کہ معمر قذافی کے آخری لمحات کی تصاویر اور فوٹیجز کو یورپی میڈیا نے براہ راست دنیا بھر میں براڈ کاسٹ کیا تھا۔ تب قذافی مخالف باغی ان کی شہرائے آفاق کتاب سبز کتاب کو چوراہوں پر نظر آتش کرتے ہوئے جشن مناتے نظر آئے۔ کرنل قذافی کو لیبیا کے صحراؤں میں کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا اور آج تک ان کی قبر کا کسی کو علم نہیں۔ معمر قذافی افریقہ کے ایک غریب ملک کا مالک تھا، تاہم جب وہ مارا گیا لیبیا اس وقت بلا شک و شبہ افریقہ کا سب سے زیادہ خوشحال ملک تھا۔ افریقہ میں لیبیا کی جی ڈی پی سب سے زیادہ تھی، حتیٰ کہ نیدرلینڈ کے مقابلے میں لیبیا زیادہ خوشحال تھا۔ معمر قذافی کی شہادت کے بعد مغربی میڈیا نے ان کی کردار کشی کرتے ہوئے تمام حدیں پار کر دی۔ برطانیہ میں معمر قذافی پر ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی جس میں انہیں جنسی درندہ ثابت کیا گیا۔ اس دستاویزی فلم کے مطابق کرنل قذافی سکولز اور جامعات کے دوروں کے موقع پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا انتخاب کیا کرتے، پھر انہیں اغوا کر کے خفیہ تہہ خانوں میں بند کر دیا جاتا، جہاں ان لڑکے اور لڑکیوں کو فاحش فلمیں دیکھنے پر مجبور کیا جاتا اور پھر کرنل قذافی انہیں اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے۔ لیبیا کے سابق وزیر خارجہ کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے قتل کا الزام کرنل قذافی پر لگایا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب 2011 میں عوامی انقلاب کے نتیجے میں قذافی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو ان کے خاوند کی لاش ایک فریزر سے برآمد ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرنل قذافی اپنے مخالفین کی لاشوں کو ریفریجریٹرز میں 25 سال تک رکھتے رہے اور وہ انہیں چھو کر اپنے اقتدار کا نشہ دوبالا کیا کرتے۔ دوستو، عرب جمہوریہ مصر کے سابق حکمران کرنل معمر قذافی کے حوالے سے چند ایک فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ انہیں خیموں میں رہنے والی اونٹنی کا دودھ پینے اور کھجور کھانے کا شوق تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق معمر قذافی دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے۔ ان کے ایسٹس کی مجموعی مالیت تقریباً 200 بلین امریکی ڈالر تھی اور وہ بل گیٹس اور کارلوس سلیم سے زیادہ امیر تھے۔ ان کی اہلیہ صفیہ فرکاش کے پاس تقریباً 20 ٹن سونا تھا جس کی مالیت تقریباً 1 بلین ڈالر تھی۔ قذافی کے پاس 40 رکنی محافظ دستہ تھا جسے ایمیزونین گارڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس میں صرف کنواری خواتین شامل تھی۔ قذافی اپنے ان فوجیوں کو زندہ جلا دیتے جو ان کے مخالفین کو گولی مارنے سے انکار کر دیتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔